السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن پہلے سنڈے کمنٹ باکس میں کسی نے سوال پوچھا تھا، بہن نے، کیا لپسٹک لگا کر نماز ہو جاتی ہے؟ تو میں نے اس کے جواب میں بتایا تھا کہ جی لپسٹک لگا کر نماز ہو جائے گی اگر وہ لپسٹک لگانے سے پانی ہونٹوں تک پہنچتا ہے تو وضو بھی ہوگا، اور جب وضو ہوگا تو نماز بھی صحیح ہو جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی لپسٹک ایسی ہے جس کی پپڑی جم جاتی ہے اور پانی ہونٹوں تک وضو کرتے وقت نہیں پہنچتا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وضو کرنے کے بعد لپسٹک لگائی تو پھر جب تک وضو رہے گا نماز ہو جائے گی بہرحال۔ تو اس کلپ پر کچھ نادانوں کا اور کچھ ایسے لوگوں کا جن کو مسئلہ سالوں سے پتہ نہیں ہوتا ہے، پھر جب انہیں صحیح دین کی بات پتہ چلتی ہے تو وہ یہ کہنے لگتے ہیں، ارے بھائی ہم تو سالوں سے ایسی سنتے چلے آ رہے ہیں، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ تو بات دراصل کیا ہوتی ہے کہ سالوں سے وہ سنتے چلے آ رہے تھے لیکن سالوں سے دین کی صحیح بات نہیں پتہ تھی، تو پھر آدمی بہت جلدی سے ایکسیپٹ نہیں کرتا، ارے بھائی ہم تو ایسی سنتے چلے آ رہے تھے۔ تو کچھ نادوں نے کمنٹ بھی بڑے بھدے کیے، خراب کیے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس چیز کو آپ لوگوں سے کلیئر کروں۔ ایک جو ذہنیت بنی ہوئی ہے میک اپ کے سلسلے میں، وہ یہ بنی ہوئی ہے کہ عورت کے لیے سجنا سنورنا بالکل اسلام میں ناجائز اور حرام ہے، یہ سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور سے ہونٹوں پہ سرخی لگانے کے بارے میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل حرام ہے، اور خاص طور پر لپسٹک لگانے میں تو بالکل ناجائز اور حرام سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ آج لوگوں کو صحیح علم نہیں ہے، صحیح دین کی بات نہیں پہنچ پا رہی ہے، اور میں جو آپ لوگوں کو چیز بتاتا ہوں وہ کوئی ہوائی فائر نہیں ہوتے ہیں۔ میں پھر اس چیز کو کلیئر کر رہا ہوں، جو بھی بات اس چینل پر آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہے وہ ٹھونک پیٹ کر پورے 100% پیورٹی کے ساتھ آپ کو بتائی جائیے، شیورٹی کے ساتھ آپ اس پر بلیو کر سکتے ہیں، یقین کر سکتے ہیں، ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک عام ذہنیت یہ بنی ہوئی ہے کہ عورتوں کے لیے سجنا سنورنا میک اپ کرنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ ویسے تو آج میرا ارادہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو تراویح کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن کسی بہن نے کمنٹ کیا اس لپسٹک کے بارے میں کہ ارے عورت کے لیے تو سجنا سنورنا ہی جائز نہیں ہے، عورت کے لیے تو میک اپ کرنا ہی جائز نہیں ہے، تو لپسٹک کیا آسمان سے اتری ہے؟ تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس چیز کو آپ لوگوں سے کلیئر کروں، کیونکہ اس سلسلے میں بہت کمنٹ میں نے دیکھے۔ میک اپ کرنا جائز حد تک، عورت کے لیے سجنا سنورنا جائز حد تک یہ جائز ہے، بالکل اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور سجنا سنورنا یہ عورت کی فطرت میں ہے۔ اسی وجہ سے سونا پہننا عورت کے لیے جائز ہے، چاندی پہننا عورت کے لیے جائز ہے، آرٹیفیشل کی جویلری پہننا یہ بھی فقہاء اکرام نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ یہ بھی جائز ہے۔ لیکن ایک عام ذہن یہ بن چکا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے لیے سجنا سنورنا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے دوست و احباب کے ذریعے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جس میں یہ سنا گیا کہ انہوں نے اپنی وائف کو سجنے سنورنے سے روک دیا کہ نہیں میک اپ مت کرو کیونکہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا جائے، کتاب النوازل میں مفتی سلمان صاحب شاہی مراد آباد کا فتویٰ ہے کہ جائز حد تک سجنا سنورنا یہ عورت کے لیے بالکل جائز ہے، اور اگر وہ اپنے شوہر کے لیے سنورتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ باعث ثواب بھی ہے اگر وہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے سج رہی ہے اور سنور رہی ہے۔ لیکن سجنے سنورنے میں ایک حد سے آگے بڑھ جانا اس کی شریعت میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ کریم پاؤڈر لگانا یہ بھی جائز ہے، سونا چاندی کے زیورات پہننا یہ بھی جائز ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے، آپ اچھا پہنیے۔ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اچھا پہننا اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، اچھا کھانا اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اگر آپ 1-2 لاکھ روپے کی بائک پر چل رہے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ اچھا پہن سکتے ہیں، اچھا کھا سکتے ہیں۔ اور تعجب تو اس بات پر ہوا کہ ایک غیر مسلم بہن نے کمنٹ میں کیا تھا کہ تقریباً 10 سال انہیں اسلام لائے ہو گئے اور انہوں نے 10 سال سے کوئی میک اپ یوز نہیں کیا ہے، کیونکہ انہیں لوگوں نے یہ بتایا کہ میک اپ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو لوگوں کو صحیح علم نہیں ہوتا ہے، اور جب سالوں بعد ایک صحیح بات لوگوں کو پہنچتی ہے تو وہ حیران ہو کے یہ کہنے لگتے ہیں بھائی ہم تو ایسے ہی سنتے چلے آ رہے تھے۔ تو بھائی سننے کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، دین کو سمجھنا چاہیے۔ اب لوگ اس پہ یہ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ تو جو ہے لوگوں کو ابھار رہے ہیں سجنے سنورنے پر، لوگوں کو دین سے دور لے جا رہے ہیں۔ بھائی صحیح بات اگر لوگوں کو نہیں بتائی جائے گی تو وہ غلط بات کو صحیح سمجھتے رہیں گے اور مسئلے کی جائز ناجائز اس کو پہچانیں گے ہی نہیں۔ اسی لیے یہ مسئلہ میں کلیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جائز حد تک سجنا سنورنا یہ بالکل جائز ہے۔ عورتوں کے لیے سجنا سنورنا کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے جس طریقے سے سمجھا جاتا ہے۔ کریم پاؤڈر لگانا اور اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، بہترین صابن سے منہ دھونا، نہانا وغیرہ سب جائز ہے۔
رہی لپسٹک کی بات، الاشباح والنظائر ایک بہت بڑی فقہ کی کتاب ہے، اصول کی کتاب ہے، تو اس کا ایک اصول ہے کہ یقین جو ہے وہ شک سے ختم نہیں ہوتا ہے۔ لپسٹک کے بارے میں ایک عام خیال یہ ہے کہ لپسٹک میں خنزیر کی چربی ملی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو لگانے سے نماز نہیں ہوتی ہے، تو اچھے طریقے سے سمجھ لیں یہ ایک شک ہے، علماء اکرام نے اس کی تحقیق کی ہے، تو صرف یہ شک ہے۔ اگر کسی لپسٹک کے بارے میں پختگی کے ساتھ، یقین کے ساتھ اگر یہ پتہ ہو کہ اس کے اندر خنزیر کی چربی ملی ہے تو اس لپسٹک کو آپ استعمال مت کریے۔ لیکن جن لپسٹک میں خنزیر کی چربی نہیں ملی ہوئی ہے، جیسے کہ لپ لوز بھی خواتین استعمال کرتی ہیں، کوئی اور سرخی جو ہونٹوں کو لال کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، وہ شرعاً استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ اگر اپنے پروگرام میں جانے کے لیے یا شوہر کو خوبصورت دکھانے کے لیے اگر اس کا استعمال خواتین کرتی ہے تو بالکل جائز ہے۔ لپسٹک لگانا ناجائز اور حرام نہیں ہے، اور شک کی بنیاد پر کوئی بھی چیز ناجائز اور حرام نہیں ہے، ہوتی ہے، اس کو ہماری بہنیں خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ دوسری چیز آتی ہے نیل پالش۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیں آپ کہ لپسٹک وضو کے ساتھ اگر لپسٹک آپ نے لگائی ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر ایسی لپسٹک آپ نے لگائی ہے جس سے پانی ہونٹوں تک پہنچ جاتا ہے وضو کرنے پر، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ تو لپسٹک لگانا یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے جب تک کہ یقین کے ساتھ آپ کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس میں خنزیر کی چربی ملی ہوئی ہے۔ تو شک کی بنیاد پر، محض شک کی بنیاد پر کوئی بھی چیز ناجائز اور حرام نہیں ہوتی ہے۔ یہ کتاب النوازل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور الاشباح والنظائر، یہ میں سارا ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو۔ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز نیل پالش سے متعلق آپ سمجھ لیں کہ نیل پالش لگانا گناہ ہے الگ، وہ اس لیے کیونکہ یہ غیر مسلموں کا شعار ہے، غیر مسلموں کا شعار ہے۔ دوسری چیز یہ نیل پالش اگر وضو کے ساتھ لگائی ہے آپ نے تو نماز ہو جائے گی اس سے بھی، لیکن بہرحال اس کو لگانا نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ خواتین جو مہندی وغیرہ سے اپنے ناخنوں کو رنگ لیتی ہیں تو اس سے چونکہ پانی ناخنوں تک پہنچ جاتا ہے تو اس سے لہٰذا نماز ہو جائے گی۔ تو یہ دو چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کی ہے کہ صرف شک کی بنیاد پر کوئی بھی چیز ناجائز اور حرام نہیں ہوتی ہے، اور میک اپ کرنا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین کے لیے میک اپ کرنا ہی جائز نہیں ہے، تو یہ غلط مسئلہ ہے جو لوگوں میں مشہور ہے۔ اسلام میں جائز حد تک میک اپ کرنا جائز ہے، لیکن حد سے آگے بڑھ جانا، بیوٹی پارلر میں گھنٹوں خراب کرنا، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے وہ بلا وجہ کے کمنٹ کرنے سے پہلے مسئلے کی تحقیق کر لیا کریں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کوئی ہوائی فائر نہیں ہوتے ہیں اس چینل پر، ساری باتیں تحقیق اور ایک دم معتبر علماء کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ اس مسئلے کو آپ بہنوں تک پہنچائیں تاکہ اس طرح کے جو مسائل لوگوں کو پتہ ہیں اور صحیح نہیں پتہ ہونے کے باوجود وہ ایک غلط چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اور صحیح چیز کو غلط سمجھتے ہیں، ان تک پہنچائیں تاکہ مسئلہ کلیئر ہو سکے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔